أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل اللهم فرجهم. صل على محمد وآل محمد باطن شریعت فرقہ اسماعیلیہ کا اہم ترین عقیدہ کیا ہے؟ باطن شریعت کا ہے. اس سے پہلے بھی اس بات کی طرف اشارہ کیا ہے کہ فرقہ اسماعیلیہ کے افراد معتقد ہیں، ایمان رکھتے ہیں کہ تمام اصول اور شریعت کے احکام دو طریقے کا معنی اور مفہوم یا یوں کہا جائے اثر رکھتے ہیں، ایک ظاہری اور ایک باطنی. شریعت کے تمام دستورات کو، تمام احکام کو انہوں نے ظاہر اور باطن میں تقسیم کر رکھا ہے. کہا ہے کہ جتنے بھی امور شریعت ہیں، جتنے بھی دستورات شریعت ہیں، احکام شریعت ہیں، یہ جس طریقے سے ظاہر رکھتے ہیں اسی طریقے سے باطن بھی رکھتے ہیں. شریعت کے جو ظاہری احکام ہیں ان کا تعلق انسان کے جسم سے ہے. جس طریقے سے ظاہری احکام انسان کے جسم سے تعلق رکھتے ہیں اسی طریقے سے شریعت کے احکام کے باطن بھی ہیں. باطن کا تعلق انسان کے نفس اور اس کی عقل سے ہے. شریعت کے ظاہری احکام کا اثر انسان کے ظاہری جسم پہ ہوتا ہے اور شریعت کے باطنی احکام کا اثر انسان کے نفس اور اس کی روح اور اس کی عقل کے اوپر ہوتا ہے. یہی وجہ ہے کہ یہ شریعت کے تمام احکام کی تعویل کرتے ہیں، خصوصاً قرآن مجید کی تمام آیتوں کی تعویل کرتے ہیں، یعنی اس کے باطنی معنی پر حمل کرتے ہیں. کہتے ہیں کہ کلام الہی کا تعلق ظواہر سے نہیں ہے بلکہ بواطن سے ہے. لہذا قرآن مجید کی تمام آیات کا تعویل کرتے ہیں. اسی لیے انہوں نے قرآن مجید کی اپنے تئیں تفسیر لکھی ہے، آیات کے معنی اور مفاہیم بیان کیے ہیں. ہمن گونے کی در آغاز درس اشارے شد، کہہ رہے ہیں کہ جیسا کہ درس کے ابتدا میں اشارہ کیا جا چکا ہے. کس بات کا اشارہ کیا جا چکا ہے؟ یہی کہ اسماعیلیے معتقد ہیں، اسماعیلیوں کا عقیدہ ہے کہ ہمیں اصول و احکام شریعت کہ شریعت کے تمام احکام، شریعت کے تمام اصول دارائے ظاہر و باطن، ظاہر اور باطن رکھتے ہیں. شریعت کے جتنے احکام اور جتنے بھی اصول ہیں ان کے دو رخ ہیں، ایک ظاہری اور ایک باطنی، یا دو معنی اور مفہوم ہے، معنی و مفہوم ظاہری اور معنی و مفہوم باطنی. آنہا می گویان، اسماعیلیوں کا کہنا ہے کہ خداوند ہمیں احکام شریعت و عبادات را کہ اللہ نے شریعت کے تمام احکام اور تمام عبادتوں کو بشکلی وضع کر دے اس طرح سے بنایا ہے کہ ہمیں انہا در بردارندے امور عقلی و احکام و معانی الہی استان کہ یہ سارے کے سارے شرعی احکام، ساری عبادتیں امور عقلی اور احکام معانی الہی رکھتے ہیں. یہ سارے امور عقلی ہیں اور الہی معنی رکھتے ہیں. احکام کے جس طریقے سے ظاہری معنی ہے اسی طریقے سے باطنی اور عقلی اور الہی معنی بھی ہے. ظاہر عبادات و احکام ہمسو و سازگار با جسم است. کہ عبادات اور احکام کے جو ظاہر ہیں
یہ جسم کے ساتھ سازگار ہے، یہ جسم سے مناسبت رکھتے ہیں، ان کا تعلق انسان کے جسم سے ہے۔ وہ امور باطنی احکام و شرائع اور شریعت اور احکام کے جو باطنی امور ہے سازگار با عقل و نفس، وہ عقل اور نفس اور روح انسان سے مطابقت رکھتے ہیں، سازگاری رکھتے ہیں۔ کہہ رہے ہیں کہ شریعت کے جو ظاہری احکام ہیں، جو ظاہر ہے، ان کا تعلق جسم سے ہے، ان کا رابطہ جسم سے ہے، وہ جسم کے ساتھ سازگاری رکھتے ہیں، اور شریعت کے وہ امور جن کا تعلق باطن سے ہے وہ انسان کی عقل اور اس کے نفس کے ساتھ سازگار ہے۔ لہذا از ان روح، اسی وجہ سے ارزش اساسی بے باطن شریعت دادے است، انہوں نے باطن شریعت کو اساسی ارزش دی ہے، بنیادی قدر و قیمت۔ کہہ رہے ہیں کہ یہی باطن کو ہے، شریعت باطنی کو انہوں نے زیادہ اہمیت دی ہے، ترجیح دی ہے، اسی کو بنیاد قرار دیا ہے۔ علماء اسماعیلیہ آثار متعددی در زمینہ تعویل باطنی احکام و اصول دارند۔ کہہ رہے ہیں کہ اسماعیلیہ فرقے کے جو علماء اور دانشمند ہیں انہوں نے شریعت کے اصول اور باطنی احکام کی تعویل کے سلسلے میں متعدد آثار کو بیان کیا ہے، متعدد آثار کے قائل ہے۔ کہہ رہے ہیں کہ شریعت کے اصول اور شریعت کے باطنی احکام یہ زیادہ اثر رکھتے ہیں بمقابلہ ظاہر، وحتیٰ یہاں تک کہ قرآن نہ بر اساس عقائد خود، اپنے عقیدے کے مطابق، اپنے عقائد کی بنیاد پر قرآن مجید کی تعویل و تفسیر کر دے، آیات الہی کی اپنی عقیدے کے مطابق یہ تعویل اور تفسیر کرتے ہیں۔ وبرائے آیات و عبارات قرآن، آیات اور قرآنی عبارتوں کے لیے معانی باطل کے قائل ہے۔ کہتے ہیں جتنی بھی آیات الہی ہیں ان کا ایک باطن ہے، اور یہ زیادہ توجہ اسی باطن کی طرف دیتے ہیں۔ از جملہ آن کی نماز را بدعوت بحق و دعا برائے امام تعویل کر دیا۔ اب یہاں سے کچھ نمونے پیش کر رہے ہیں کہ یہ کس طریقے سے شریعت کے احکام کی تعویل کرتے ہیں اور معنی باطنی پہ اس کو حمل کرتے ہیں، جس میں سے یہ ہے کہ نماز کو بدعوت بحق، حق کی طرف دعوت کا نام ہے۔ کہتے ہیں کہ نماز یعنی حق کی جانب دعوت، حق کی طرف بلانا، اور دعا کو امام سے تعویل کرتے ہیں، وہ دعا برائے امام تعویل کرتے ہیں۔ کہتے ہیں دعا کا مطلب امام ہوتا ہے۔ روزے را پنہان داشتن معرفت، اور روزے کو معرفت کو پوشیدہ رکھنا، چھپانا۔ الظاہر گرایان، ظاہر گرا جو افراد ہیں، جو لوگ ظواہر کو مانتے ہیں، جو لوگ ظواہر کو ترجیح دیتے ہیں، جو ظواہر کے قائل ہیں، ان کے مقابلے میں اپنی معرفت کو پوشیدہ رکھنا یہی روزہ ہے۔ بہشت را اطاعت از امام، کہہ رہے بہشت نام ہے امام کی اطاعت کا۔ اگر کوئی امام کی اطاعت کر رہا ہے تو گویا وہ بہشت میں ہے۔ وجہنم را عصیان از امام، اور جہنم نام ہے امام کی نافرمانی کا، امام کی معصیت کا۔ اگر کوئی امام کی معصیت کرتا ہے تو گویا وہ جہنمی ہے یا جہنم میں ہے۔ ٹھیک۔ حج را کوچ کردن برائے کسب دانش،
کہہ رہے کہ حج نام ہے دانش کو کسب کرنے کے لیے سفر کرنا، کوچ کرنا۔ حج کا معنی دانش و علم کے حصول کے لیے اور اسے کسب کے لیے سفر کرنا ہے۔ زکات را نشر دانش یعنی مستعدان، یعنی زکات نام ہے مستعد اور مستحق لوگوں کے درمیان علم و دانش کو بانٹنے کا۔ یہ تعویل کی ہے۔ دیکھا آپ نے شریعت کے احکام کو کن معانی میں یہ لیتے ہیں، کس طریقے سے تعویل کرتے ہیں، کس طریقے سے باطنی معنی پر حمل کرتے ہیں۔ آپ لوگوں نے پڑھا ہوگا شریعت کے ان تمام عناوین اور ان کے معانی اور مفہوم کو کہ ہماری یہاں جو مثلاً کی جو معانی بیان کیے جاتے ہیں نماز کے، روزے کے، حج کے، زکوٰۃ کے، وہ اور ہے، اور یہ لوگ کس طریقے سے انہی شرعی احکام کو ان کے باطنی معنی پر حمل کرتے ہیں، تعویل کرتے ہیں، لے جاتے ہیں اس کے باطنی معنی کی طرف۔ عقید مندی اسماعیلیہ بمعانی باطنی شریعت و اہتمام بیان معانی سبب شدے کے، کہہ رہے کہ اسماعیلیوں کا شریعت کے باطنی معانی اور باطنی معانی کی طرف خاص توجہ کے دینا، یہ جو عقیدہ ہے اسماعیلیوں کا شریعت کے باطنی معنی اور مفاہیم کی طرف توجہ دینا اور اس کے معانی پر عقیدہ رکھنا، یہ سبب ہوا ہے کہ مخالفین اسماعیلیہ آنان را بمبالات بظواہر شر و مباحی مذہب بدانان، کہ اسماعیلیہ کے جو مخالفین ہیں وہ اسماعیلیہ کو لاپرواہ قسم کا، کہ جو شریعت کے ظواہر سے لاپرواہ ہیں اور ظواہر کو مباح سمجھتے ہیں، یہ الزام لگائیں، یہ تہمت لگائیں آسان لفظوں میں۔ جیسا کہ آپ نے دیکھا کہ اسماعیلیہ کس طریقے سے شریعت کے اصول و احکام کو بباطن پہ حمل کرتے ہیں، باطنی معنی پر حمل کرتے ہیں، تعویل کرتے ہیں۔ اسماعیلیوں کا یہی عقیدہ، کون سا عقیدہ؟ شریعت کے اصول و احکام کو باطن پہ تعویل کرنا اور حمل کرنا۔ ان کا یہ عقیدہ سبب بنا ہے کہ جو اسماعیلیہ کے مخالف مذہب والے ہیں وہ اسماعیلیہ کے اوپر اعتراض کریں یا یہ تہمت لگائیں کہ اسماعیلیہ شریعت کے ظواہر کو کیا ہے مباح سمجھتے ہیں اور اس کے سلسلے میں لاپرواہ ہے۔ نماز نہیں پڑھی کوئی بات نہیں، حج نہیں کیا کوئی بات نہیں، زکوٰۃ نہیں، جیسے کہ یہ ساری چیزیں ان کے لیے مباح ہوں، جبکہ ایسا نہیں ہے۔ صرف شریعت کے باطنی معنی پر حمل کرنا، باطنی معنی کی طرف توجہ دینا اور ظواہر سے بے مبالات ہو جانا، ظواہر سے بے توجہ ہو جانا، ظواہر سے منہ پھیر لینا، یہ صحیح نہیں ہے۔ لہذا یہ دوسرے مسلک والے، دوسرے مذہب والے اسماعیلیوں کے متعلق اس طریقے کی باتیں کہتے ہیں کہ اسماعیلیوں کے یہاں ظواہر شریعت کی کوئی حیثیت نہیں ہے، ظواہر شریعت کو یہ لوگ مباح سمجھتے ہیں۔ اسی لیے وہ بھی گویند اور کہتے ہیں کہ اسماعیلی کیا ہے، مذہب اسماعیلی کے پیروکار انہوں نے شریعت کی چھٹی کر دی ہے، جاؤ بھائی کوئی نماز نہیں، کوئی روزہ نہیں، اس کے باطنی معنی کی طرف توجہ دو، وہی نماز اور روزہ، امام کی اطاعت کرو یہی جنت ہے، امام کی معصیت سے بچو کہ یہی جہنم ہے، علم و دانش تقسیم کرو یہی زکوٰۃ ہے۔
اس طریقے سے وَبِمَعَانِي باطنی خود ساختے. اچھا، اور یہ بھی جو معنی باطنی ہے، معنی باطنی کی کوئی دلیل نہیں ہے کہ معنی باطنی کو آیات و روایات سے اخذ کیا ہو، وہاں سے لیا ہو نا. یہ تمام معنی باطنی انہوں نے خود گڑھی ہے، جال کیا ہے. سمجھ رہے ہیں؟ لہذا یہ اعتراض حق بجانب ہے جو لوگ کہتے ہیں کہ فرقہ اسماعیلیہ کے افراد ظواہر شریعت کو مباح سمجھتے ہیں، اور لاپرواہی اتنی ہے ظواہر شریعت کے حوالے سے کہ گویا انہوں نے شریعت کی چھٹی کر دی ہے. ان کے ہاں ظواہر شریعت کی کوئی حیثیت ہے ہی نہیں. اور یہ لوگ جو شریعت کے اصولوں اور احکام کو باطن پر حمل کرتے ہیں، وہ باطن بھی ان کا خود کا بنایا ہوا ہے. یعنی بجائے نماز خواندن در حق امام خود دعا می کنند، یعنی بجائے یہ کہ نماز پڑھیں، نماز کے بجائے اپنے امام کے حق میں دعا کرتے ہیں کہ امام کے حق میں دعا کرو، یہی نماز ہے. امام کے حق میں دعا کو نماز کی جگہ، تو ظاہر سی بات ہے بھائی، جب معنی باطنی کے قائل ہوں گے اور توجہ اسی کی طرف ہوگی، تو جب نماز کے باطنی معنی امام کے لیے دعا کرنے کے کہے جائیں گے تو ظاہر سی بات ہے وہ شخص اپنے عقیدے کے مطابق امام کے حق میں دعا کرے گا، نماز تھوڑی پڑھے گا. اس کی وہی نماز ہے، وہ یہی سمجھے گا کہ نماز یہی ہے. تو جب اس طریقے سے معنی باطنی پہ عمل کرنے لگے گا تو ظاہر شریعت کا کیا ہوگا؟ ظاہر شریعت کی چھٹی ہو جائے گی. پھر نہ ظاہر نماز ہوگی، نہ روزہ ہوگا، نہ حج ہوگا، نہ زکوٰۃ ہوگا، کچھ نہیں. لہذا یہ کیا کرتے ہیں؟ بجائے نماز امام کے حق میں دعا کرتے ہیں. بجائے حج بیت الحرام بے سفر ہائے علمی و تبلیغ آئین خود مبادرت میں کنن، بجائے یہ کہ خانہ کعبہ جائیں حج کے لیے، کیا ہے تبلیغی اور علمی سفر کرتے ہیں. اس سفر میں اپنے عقیدے اور اپنے اصولوں کی نشر و اشاعت کرتے ہیں، اور اسی طریقے سے دوسرے مسائل. اما اسماعیلی جان ان اتہام را رد کر دے، لیکن اسماعیلیوں نے اس تہمت کو رد کیا ہے، انکار کیا، کہا کہ ایسا نہیں ہے کہ ہم اگر باطن گرا ہیں تو ہم نے شریعت کے ظواہر کو کیا ہے نظر انداز کر دیا ہے، اس کی چھٹی کر دی ہے یا اسے مباح سمجھتے ہیں. نہ، غیر اسماعیلیہ کی جانب سے اسماعیلیوں کے عقیدہ باطنی پر جو تہمت لگائی گئی ہے، جو الزام لگایا گیا ہے، اسماعیلیوں نے اس تہمت کو، اس الزام کو باطل قرار دیا ہے، اس کا انکار کیا ہے. اور کہتے ہیں کہ ہم شریعت کے دونوں پہلو کو مد نظر رکھتے ہیں، ہم دونوں چیز کو دیکھتے ہیں، ظاہر کو بھی دیکھتے ہیں اور باطن کو بھی دیکھتے ہیں. ہماری توجہ جتنی باطن کی طرف ہے اتنی ہی توجہ ظواہر کی طرح ہے. ایسا نہیں ہے کہ ہم شریعت کے اصول و احکام کو صرف اس کے باطن پر حمل کرتے ہوں اور اس کے باطنی معنی اور مفاہیم پر توجہ دیتے ہوں، نہ، بلکہ دونوں طرح. اما اسماعیلیان ان اتہام را رد کر دے، غیر اسماعیلیہ کی طرف سے جو تہمتیں لگائی گئی ہیں اسماعیلیوں نے اس تہمت کو رد کیا ہے. وہ ابراز میدارند کے، اور اس بات کو ظاہر کرتے ہیں، اس بات کو علل اعلان کہتے ہیں کہ بہر دو جہت اطلاع دارند کی وہ لوگ یعنی اسماعیلیہ
دونوں جہت دونوں پہلو پہ توجہ دیتے ہیں و اعتقاد و عمل بہر یک الظواہر و باطن احکام رب تنہائی کافی نویدانن اعتقاد رکھنا یا عمل کیا ہے احکام کے باطن اور ظواہر دونوں پر شریعت کے دستورات شریعت کے احکام کے ظواہر اور باطن دونوں پر اعتقاد اور عمل لازم ہے صرف کسی ایک پر اعتقاد رکھنا یا عمل کرنا کافی نہیں ہے کہ صرف ظاہر کی طرف توجہ دی جائے کافی ہو جائے یا صرف باطن کی طرف نہ دونوں کی طرف توجہ دینا لازم اور ضروری ہے صرف ظواہر یا صرف باطن کی طرف توجہ دینا یا اس پہ اعتقاد رکھنا یا اس پہ عمل کرنا کافی نہیں ہے حتیٰ کثیرہ کے بھی یکی از ان دو اعتقاد داشتے باشد تکفیر می کند یہاں تک کہ اگر ان دونوں میں سے کسی ایک پر اگر کوئی اعتقاد رکھتا ہے تو اسے کافر سمجھتے ہیں اگر کوئی شریعت کے صرف ظواہر پہ اعتقاد رکھتا ہے باطن پہ اعتقاد نہیں رکھتا یا صرف باطن پہ اعتقاد رکھتا ہے ظاہر پہ اعتقاد نہیں رکھتا تو اسے یہ لوگ کافر سمجھتے ہیں شاید اساسی ترین محور عقیدت اسماعیلیہ بحث امامت اس کی درس آئندہ بیان خواہیم پرداخت کہہ رہے کہ اسماعیلیوں کا جو محوری عقیدہ ہے جو سب سے بنیادی عقیدہ ہے وہ امامت کا ہے جو آنے والے درس میں انشاءاللہ ہم تفصیل کے ساتھ بیان کریں گے چونکہ یہ عقیدہ کیونکہ یہ مسلک یہ فرقہ امامت کے ہی حوالے سے مسلمین کے درمیان سے الگ ہوا ہے مسلمانوں سے جدا ہوا ہے لہذا ان کا اساسی ترین بنیادی ترین عقیدہ محوری عقیدہ ان کا امامت ہے جو انشاءاللہ آئندہ درس میں بیان کیا جائے گا